الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دنیا کی ذلت یہ کوئی ذلت نہیں ہے اور دنیا کی عزت یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے میرے اور آپ کی آخرت کا۔ اگر دنیا کے اندر کسی انسان کو عزت نہ ملے لیکن آخرت میں عزت مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی بندے کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن حشر کے میدان کے اندر اس بندے کو ذلیل کر دیا جائے، رسوا کر دیا جائے، تو اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام خود حشر کے میدان کی ذلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھ کو اس دن رسوا نہ کیجئے جب کہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، تو وہاں پر کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام حشر کے میدان کی ذلت اور وہاں کی رسوائی کے بارے میں کتنا سوچا کرتے تھے اور کتنا ڈر رکھتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرتا ہوں جو آپ نے شاید اس سے پہلے وہ روایت نہ سنی ہو۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت یزید ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک ایسے بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت نعمتیں دی تھی، اسے رزق میں خوب وسعت دی تھی، کشادگی دی تھی، اور اسے جسمانی طور پر بھی صحت مند بنایا تھا، تندرستی دی تھی، لیکن اس نے اپنے رب کی ناشکری کی تھی۔ اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا، تم نے آج کے دن کے لیے کیا کیا اور اپنے لیے کون سے عمل آگے بھیجے؟ وہ کوئی نیک عمل آگے بھیجا ہوا نہ پائے گا تو وہ اس پر رونے لگے گا اور اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے کی وجہ سے اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، اس پر خون کے آنسو سے وہ روئے گا۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک کھا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ضائع کرنے پر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا جس پر وہ اونچی آواز سے روئے گا اور اس کی آنکھیں نکل کر اس کے رخساروں پر آ کر گر جائے گی، اور دونوں آنکھوں میں سے ہر آنکھ 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی ہو جائے گی۔ پھر اسے شرم دلائی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا، یہاں تک کہ پریشان ہو کر کہے گا، اے میرے رب مجھے دوزخ میں بھیج دے اور مجھ پر رحم فرما کر مجھ کو یہاں سے نکال دے۔ یہ روایت حیات الصحابہ میں موجود ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حشر کے میدان کی ذلت اور رسوائی کتنی سخت ہوگی اور کتنی خطرناک ہوگی۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم کو بھی حشر کے میدان کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔